اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم۔ ماقبل میں اہل کتاب کی خرافات کا اور ان کی خرابیوں کا ذکر تھا، بالخصوص یہودیوں کی خرافات کا ذکر تھا۔ آج اللہ رب العزت عام کفار کی حالتوں کو بیان فرمائیں گے اور ساتھ میں انہیں دعوتی ایمان بھی دیں گے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا تحقیق وہ گمراہ ہوئے، دور کی گمراہی میں جا کر بھٹک گئے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا لفظی معنی لغوی معنی ہے چھپانا، اور لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے حکموں کو چھپانا۔ یہ کفار اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے حکموں کو چھپاتے ہیں۔ پھر فرمایا وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اعلان نبوت فرمایا، تو قرآن مجید اللہ کا پیغمبر جب پڑھا کرتا تھا، لوگوں کو سنایا کرتا تھا، اپنے صحابہ کو سنایا کرتا تھا، تو کفار کیا کہا کرتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن مت سنو جی، اور والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ جب مسلمان قرآن پڑھا کریں تو اس کے اندر شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ جی۔ یہ ان کی خباستیں تھیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں قرآن بیان فرماتا ہے، جب اللہ کا پاک پیغمبر نوح نجی اللہ جب اپنی قوم کو دعوت دیا کرتا تھا تو جعلوا اصابعہم، اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے، اور واستغشوا ثیابہم، اپنے اوپر لحاف لے لیا کرتے تھے، چادریں اوڑھ لیا کرتے تھے، رضائیاں اوپر کر لیا کرتے تھے تاکہ نوح کی بات ہمارے کانوں تک نہ پہنچے جی۔ یہ کفار روکا کرتے تھے۔ شروع کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا تو مالداروں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا، تو یہ درمیانے قسم کے مالدار تھے، اور جو ان سے ہلکے درجے کے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نچلے طبقے کے صحابی تھے، غلام تھے، تو کبھی کبھی ان کو کھانا میسر ہوتا، کبھی نہ ہوتا، کبھی دہاڑی لگتی، کبھی دہاڑی نہ لگتی۔ کفار ان کے اوپر سختیاں کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر ان کو گھسیٹا کرتے تھے۔ پرانے لوگوں نے جب مکہ دیکھا تو سنگلاخ وادیاں ہوا کرتی تھی، پتھر ہی پتھر ہوا کرتے تھے، اب تو ہر طرف انہوں نے سڑکیں بچھا ڈالی ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر جب وہ صحابہ کو گھسیٹا کرتے تھے تو پتھروں کے اوپر جسم لگتا، سر لگتا، زخم ہوتے، چور چور ہوتے، اور کہا کرتے کہ اس محمد کے پاس مت جاؤ، اس سے قرآن مت پڑھو، اس کا دین مت سیکھو، لیکن صحابہ نہیں روکا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ قد ضلوا ضلالا بعیدا، گمراہ ہوئے اور دور کی گمراہی میں گئے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
وَظَلَمُوا اور انہوں نے ظلم کیا۔ بعض مفسرین ظلموا کا معنی شرک کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اور وَظَلَمُوا اور انہوں نے شرک کیا۔ قرآن اس کی تفسیر کرتا ہے ظلموا کی۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، آخری وقت ہے جی، حضرت لقمان حکیم اپنے بستر مرگ پر ہیں اور اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو جانے دو، کٹ جاتی ہے تو کٹنے دو، لیکن لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک مت ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے جی۔ یہ مفسرین نے کہا حضرت لقمان کی تقریر سے، اس کی نصیحت سے، جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور اسی طرح ظلم کا جو لفظی معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اٹھا کر اپنے مقام سے دوسری جگہ پہ رکھنا، یہ کیا ہے جی؟ ظلم ہے جی۔ اب دیکھیں جی، کسی بندے کا حق ہے، اس کو حق نہ دینا، یہ بھی کیا ہے جی؟ ظلم ہے۔ جس کا حق بن رہا ہے اس کے حق کے اندر دخل اندازی کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح ظلم کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ زبان کے ساتھ زیادتی کرنا، برا بھلا کہنا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کے ساتھ فعلاً زیادتی کرنا تو یہ بھی کیا ہے جی؟ ظلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، اور وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، ان کی بخشش کرنے والا، ولا لیہدیہم طریقہ، اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھانے والا بھی نہیں ہے، الا طریقہ جہنم، مگر ان کا راستہ کون سا جی؟ جہنم کا راستہ ہے۔ جب انسان کا مزاج بدل جاتا ہے نا جی، اس کو پھر حق کا راستہ اور باطل کے راستے میں تمیز نہیں رہتی۔ جب بندے کی آنکھوں کے اندر کمزوری آ جائے، بینائی کمزور ہو جائے، یا آنکھوں کے اندر کوئی اور بیماری آ جائے تو بندے کو صحیح دکھائی نہیں دیتا، دھندلا پن آ جاتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے یہ چیز ہی دھندلی ہے، نہیں، اس کی آنکھوں میں خرابی آ گئی ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو بہنگا ہے جی، جس کی آنکھ ہی ایک ہے اور ٹیڑھا دیکھتا ہے، اس کو ایک کے بجائے دو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس کے منہ کے اندر چینی بھی ڈالو، شہد بھی ڈالو، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے جی؟ کڑوا ہے۔ اور جب بندے کا مزاج بدل جاتا ہے نا جی، تو بندے کو پھر حق کا بھی نہیں پتہ چلتا، باطل کا بھی نہیں پتہ چلتا، اچھائی کا بھی پتہ نہیں چلتا، برائی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا ان کے مزاج بدل چکے ہیں، اب ان کو سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو الٹا راستہ کیا ہے جی؟ نظر آئے گا۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ جہنم، جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کے حکموں کو، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے اور ان کو چھپاتا ہے، تو فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ جہنم ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اس آیت سے اللہ رب العزت دنیا کے ہر بندے کو، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، دہری ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اوے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، الرسول، میرا رسول، وہ رسول جو تمام پیغمبروں کا بھی امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو آخری نبی ہے، وہ تمہارے پاس آ چکا ہے بالحق کے حق لے کر، یہ قرآن لے کر، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے۔ تمہارا ایمان لے آنا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، کفر اختیار کرو گے، تو میری بادشاہت کے اندر ذرہ بھی نقصان نہیں آئے گا۔ اس لیے پیچھے آپ نے سنا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر ساری کی ساری دنیا مومن ہو جائے تو اللہ کو اتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری کی ساری دنیا اللہ کی نافرمانیوں پہ تل آئے تو اللہ کی ذات کے اندر ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہت میرے رب کے پاس ہے جی۔ زمینوں آسمانوں کی بادشاہت اللہ نے ذکر کر کے بیان فرمایا، دیکھو اگر آج میری پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو، مجھ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، کل کے دن کو تم جھٹلاتے ہو، آخر کہاں تک جاؤ گے جی؟
ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے، تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، تو میرے پاس تم نے جواب دینا ہے۔ تو زمینوں آسمانوں کی بادشاہت کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو چیز بھی ہے، چاہے چرندے یا پرندے یا درندے جی، ہر طرح کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی ہر وقت عبادت میں ہے۔ آسمانوں کے اندر فرشتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادات کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آسمان کے اندر 4 انگلیوں کے بقدر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ عبادت نہ کرتا ہو جی۔ اسی طرح بیت اللہ شریف ہے، بالکل بیت اللہ کے وسط کے اندر، درمیان کے اندر، سیدھا اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جب سے دنیا قائم ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر وہ قیامت کی صبح تک 70,000 فرشتے ہر دن طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے نا جی، پھر قیامت کی صبح تک اس کی باری نہیں آنا۔ فرمایا زمین و آسمانوں کی بادشاہت میرے پاس ہے، اس کے اندر رہنے والے ہر وقت میری حمد و ثنا کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو تم بھی میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد تمہارے لیے کیا جی، جنت کا راستہ بن جائے گا۔ فرمایا وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جانتا ہے کون کون اس کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، کون اس کے پیغمبر کو بری مان لاتا ہے دل کے ساتھ، جان کے ساتھ۔ فرمایا حکیمن، حکمتوں والا ہے۔ اگر وقتی طور پر تم اس کی نعمتوں کی نہ قدری کرتے ہو، اس کی نعمتوں کی نہ شکری کرتے ہو، تو وہ اللہ تمہیں اب بھی عذاب نہیں دے رہا، گرفت نہیں دے رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد دے گا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کا جو ذریعہ ہے، جو سبب ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو دل و جان سے ہم نے ماننا ہے، تو اسی کے اندر نجات ہے، اس کے علاوہ میں نجات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق انہوں نے گمراہی کی، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگوں کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، شرک کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، یہ کہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم، اور نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ ہے، مزاج بدل گیا تو اب راستہ بھی الٹا نظر آتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور کافر کو جہنم میں داخل کرنا یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس، الرسول، یہ رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علیمًا، جاننے والا سب کے ایمان اور کفر کو، حکیمًا، حکمتوں والا، عذاب نہ دے کر، اس میں بھی اس اللہ کی حکمتیں ہیں۔